یہ عالم جادوگر، جو جعلی جادوگر، کالا علم کرنے والے لوگ، اور خاص طور پہ کالے علم کے اوپر ہی ایمان رکھنا کہ بھائی جو کام کروانا ہے ہم نے، اس کا بیڑا غرق کروانا ہے سامنے والے کا، کالا علم کروا دیں گے اس پہ. یہ لڑکی ہمیں چاہیے، یہ ہمارے ساتھ شادی کر لے، اس پہ کالا علم کروا دو. اس کا گھر برباد ہو جائے، اس کے بچے نیست و نابود ہو جائیں، کالا علم کروا دو. یہ کیا ہے کالا علم؟ یہ قرآن سے دوری، عالم باباؤں کے پاس بھاگنا، یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہم نے جن کو مدعو کیا ہے وہ ہمارے ہمیشہ کی طرح ویری فیمس اسکالر دونوں صاحب خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے شو پہ آتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکیں کہ واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ. خاص طور پہ اسلام کی روشنی میں بات رکھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ، وہ بھی اسلامک اسکالر ہیں اور آج ہمیں بتائیں گے کالا جادو کے بارے میں. کالز کر سکتے ہیں، آج آپ کی ساری کالز ہم لیں گے، مگر ٹاپک کالا جادو ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کسی نے آپ پہ کالا جادو کرایا ہے یا آپ اس کے شر میں ہیں اور آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کا کوئی کاروبار پھنسا ہوا ہے، آپ کی کوئی صحت کا بہت برا مسئلہ ہے، یا آپ کے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پا رہی، یا کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں پہ، کام پہ، علم پہ، پیسے پہ، شادی پہ جادو ہوا ہے، تو یو کین آسک. ہم آپ کو یہاں پر اس کا توڑ بتائیں گے، اس کا یہاں پر وظیفہ بتائیں گے. چلیں جی، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. آپ شفیق الرحمان صاحب بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ جادو ایک شیطانی، کفریہ اور ظلم پر مبنی عمل ہے. اس میں شیاطنت بھی ہے، اس میں کفر بھی ہے اور اس میں ظلم بھی ہے. قرآن مجید وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، قرآن مجید ان لوگوں کو کافر کہتا ہے جو جادو سکھاتے ہیں. اور اسی طرح دوسری آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جس حربے کے ساتھ، جس چال چلن کے ساتھ، جس نئے طریقے کے ساتھ جیسے مرضی آ جائے، اللہ کے نیک اور موحد اور متوکل علی اللہ بندے پر اس پر کوئی زور نہیں ہے. حدیث میں دیکھا جائے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، مہلک ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں سے ایک شرک ہے اور ایک جادو ہے. جادو آپ نے کہا کالا جادو کیا؟ جادو ہماری نظر میں جادو سارا ہی کالا ہے. جادو سفید ہوتا ہی نہیں ہے. بعض لوگ خام خواہ جادو سفید کے نام پر جادو کی اجازت اور جادو کرنے کا آگے طریقہ ایجاد کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں کوٹ کرتا ہوں جس سے جادو کھل کے سامنے آتا ہے. ایک ہے من آتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص جو جادوگر، کالا علم کرنے والا، ساحر اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھے کہ مجھے کیا ہے، اور اپنا ہاتھ اور اپنی فال دکھائے، اپنا حساب لگائے، اپنا استخارہ کروائے اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے. رسول کائنات نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کیا، گویا کہ اللہ کی شریعت پر کفر کیا ہے جادوگر کے پاس جانا. اور دوسری حدیث ہے من آتا عرافا او کاہنا، جو آدمی کسی عراف کاہن کے پاس جائے، صرف ایک سوال کرے، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، کوئی بھی سوال کرے کہ مجھے کیا ہے، میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے، اور اسی طرح میری فال نکالیں، صرف اتنا کہنے سے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 راتیں اللہ تعالیٰ نماز ہی قبول نہیں کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا ہونا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. جادو کے ہونے کے بعد جادوگروں کے پاس جانا اور کالے کا کالا ہی توڑ کرتا ہے، اس جملے سے آگے جادو کروانا یہ برکف اپنے آپ کو شریعت سے نکالنے والی بات ہے. اور جادو میں یہی کچھ ہوتا ہے. اور قرآن مجید ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، جادو میں زیادہ تر پھونکیں ہوتی ہیں. وہ پھونکیں چاہے دھاگوں کے اوپر مار لی جائے، پھونکیں چاہے پتھروں کے اوپر مار لی جائے، پھونکیں چاہے نگینوں کے اوپر مار لی جائے، پھونکیں چاہے کپڑوں کے اوپر، پھونکیں چاہے تویزوں کے اوپر، کسی چیز کو تصویر کسی کی لے لی جائے، اور اسی طرح شیطانی عملیات کی پھونکیں مار لی جائے، اور اس کے بعد اس محسود آدمی جس کو آپ نے نشانہ کیا ہوا ہے
اس کے نام کا آپ جادو کر دیں تو جادو سے بیمار بھی ہو جاتا ہے اور جادو سے قتل بھی ہو جاتا ہے۔ ہائے ایک کال شامل کرنا چاہوں گی میں۔ السلام علیکم، جمیل صاحب ہیں، کہاں سے؟ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو ہے نا روزگار بالکل جو ہے نا ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ میں رینٹ کے گھر میں جو ہے نا رہ رہا ہوں، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اچھا اور ہر وقت جو ہے نا میں اس میں انزائٹی میں جو ہے نا میں ہو گیا، اور کافی جو ہے نا مجھے مالی حالات سے جو ہے نا مشکلات ہے، اور ہر وقت جو ہے نا افسردہ رہتا ہوں۔ اچھا تو اپنے گھر کے لیے اور کاروبار اور مالی حالت کے لیے جو ہے نا میں نے اس کے لیے کال کی۔ ٹھیک ہے، آپ بتا دیجیے گا، جواب دیجیے گا ان کا۔ مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی پوری، کیا کہا انہوں نے؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ وہ رزق کی بندش اور گھر وسعت، گھر والا گھر وسیع لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک دعا ہے، اگر وضو کرنا شروع کر دے باوضو ہو کے، وضو کرنے کے بعد ایک دعا چھوٹی، اللہم بارک لی فی رزقی اور ووسع لی فی داری، اتنا لفظ رکھ لے یاد، اے اللہ مجھے وسیع گھر عطا فرما، ووسع لی فی داری۔ اور رزق کے لیے سب سے بہترین دعا جو عام فہم ہے، ویسے تو اللہم اکفنی بحلالی کا اور اسی طرح اللہم مالک الملک ساری آتی، جس آدمی کو چلتے پھرتے رزق چاہیے وہ سبحان اللہ و بحمدی اس کا ترانہ ورد وظیفہ کرنا شروع کر دے، روزانہ کی بنیاد پہ تسبیح۔ حدیث کے مطابق پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے کھلا رہا ہے، صرف سبحان اللہ و بحمدی۔ ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے سے اور استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ یا اسی طرح صبح و شام ایک تسبیح کر لے، لیکن توبہ صحیح معنوں میں اللہ سے حضور کرے کہ یا اللہ میں تیرا فقیر غریب اور تیری رحمت فضل کرم کا محتاج بندہ ہوں، تو میرے حال پہ رحم فرما، جب تو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے تو مجھے بھی کھلا، کیا بات، مجھے بھی پلا۔ کیا بات ہے۔ اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو نظر بد ہے، سر یہ بتائیے گا کہ یہ نظر بد اور کالا جادو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ لوگ جب نظر لگ جائے تو اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جادو ہو گیا ہے، کالا جادو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں اس کا بہت واضح فرق ہے، نظر بد اور چیز ہے اور جادو جو ہے وہ اور چیز ہے۔ نظر بد تو انسان کے اپنے آپ کو بھی ہو جاتی ہے، اور باپ کی اولاد کو ہو جاتی ہے، ماں کی اولاد کو ہو جاتی ہے، بھائی کی بھائی کو ہو جاتی ہے، اور کسی بھی دوست کی دوست کو ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے، نظر بد جو ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی کی عزت وقار شان، اس کی رسپیکٹ کو مرتبے کو دیکھ کر بسم اللہ پڑھنے کی بجائے، ماشاءاللہ پڑھنے کی بجائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بجائے اس کے اندر اچانک ایسی چیز ذہن میں آتی ہے کہ کیا بات ہے، کیا خوبصورتی، کیا حسن ہے، یا کیا علم ہے، تو اس سے وہ اس کی جو ہے نظر لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نہا رہے تھے، بڑا خوبصورت جسم کے آدمی تھے، تہمت باندھ کے وہ نہا رہے تھے۔ کسی قریب سے صحابی گزرے، انہوں نے ان کو دیکھا، عامر بن ربیعہ نے غالباً دیکھا، تو انہوں نے بڑا اس کی جسم کو دیکھ کر تعریف کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہیں نہاتے ہوئے اپنے گھر میں گر گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بتایا گیا، تو آپ نے ان کی کیفیت کو پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری حالت یہ ہے کہ جیسے مجھے صف کے اندر لپیٹا جا رہا ہے اور میری روح جان میری نکل رہی ہے۔ تو آپ نے پھر اس صحابی کی جس کی نظر لگی تھی، چونکہ وہ پاس سے گزرا اور اس نے واہ واہ کہا تھا کہ کیا خوبصورت اس کا جسم ہے، نظر لگی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ جب بھی کسی ایسی طرح اچانک کسی کو دیکھو تو پھر ماشاءاللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ تو یہ ہے نظر بد۔ اب رہ گیا جادو۔ جادو ایک بالکل جو ہے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جادو کی مین 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ انسان کا اپنا امیون سسٹم بدعمالیوں کی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے، جیسے انسان کا بڑھاپے میں جسمانی امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے تو بیماریاں اس پر اٹیک کر جاتی ہیں۔ سیم لائک جب انسان کا ایمان جو ہے ویک ہوتا ہے تو پھر یہ شیاطین جنات جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر جاتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے جسے ہم کالا جادو کہہ لیں یا کوئی بھی جادو کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی عامل کے ذریعے جو جادوگر ہے، جادو کا جو عامل ہے، اس سے وہ عمل کرواتا ہے کسی کے خلاف،
کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے۔ ویسے ہونا سارا کچھ جو ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے، مگر اللہ نے بھی تو ساتھ تدبیریں بھی تو اللہ نے بتائی ہیں نا۔ تو جب ہم صبح شام کے اذکار نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، نمازیں وقت پر نہیں پڑھ رہے ہوتے، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہوتے ہیں، تو اب انسان کا ایمانی امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، اور وہ جو عامل جس نے کسی کے کہنے پر معاوضہ لے کر یا جیسے کیسے اس کے پیچھے جو ہے وہ شیاطین لگائے ہیں، وہ شیاطین جو شرارتیں کرتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ زیادہ مشکل اور زیادہ خطرناک یہ جادو ہوتا ہے